ہسپتال۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ عمیر سب کو کبیر کے ساتھ گھر بھیج چکا تھا۔ صرف لامیا اور امیس ہی ہسپتال میں رکے تھے۔ امیمہ کو ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تھی۔ ڈرپ مکمل ہونے کے بعد اسے ہسپتال سے چھٹی مل جانی تھی۔ لامیا امیس کے ساتھ کینٹین تک گئی تھی۔ عمار چند لمحے کمرے کے دروازے پر رک کر دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے پلنگ پر دراز امیمہ پر پڑی، جو کہ سفید چادر پیٹ تک اوڑھے، خود پر اچھے سے دوپٹہ سر اور جسم پر پھیلائے، دائیں ہاتھ کو آنکھوں پر رکھے، بائیں ہاتھ کو تکیے پر رکھی آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ بائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ امیمہ کسی اجنبی کی گمبھیر آواز میں کیے گئے سلام کی آواز پر اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتی عجلت میں اٹھنے لگی۔ لیٹی رہیں آپ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیمہ کو اٹھتا دیکھ کر عمار تیز قدموں سے اس تک پہنچتا اسے اٹھنے سے منع کر گیا۔ امیمہ اس کی بات نظر انداز کر کے اپنے پاؤں سمیٹ کر تکیے سے اپنی پشت تک ٹکاتی اپنا پہلے سے درست دوپٹہ مزید درست کرنے لگی۔ عمار دیکھ سکتا تھا کہ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مقابل نے ایک نظر بھی اسے مکمل طور پر نہیں دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عمار بیڈ کی پائنتی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھتا اس کی ناساز طبیعت کی بابت استفسار کرنے لگا۔ الحمدللہ، امیمہ گود میں رکھے اپنے کانپتے ہاتھ پر نظریں ٹکاتی مدھم آواز میں مختصر جواب دیتی اسے اپنے حال سے آگاہ کر دی۔ آپ اتنی کانپ کیوں رہی ہیں؟ بے شک میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن ہمارے درمیان موجود رشتہ اعتبار کے قابل ہے۔ آپ پرسکون ہو جائیں۔ امیمہ کو کانپتا دیکھ عمار نرمی سے کہتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے جو آپ ہسپتال میں موجود ہیں؟ عمار دوستانہ لہجے میں سوال کرتا اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ امیمہ نے اس کے دوستانہ لہجے پر اپنا جھکا چہرہ اٹھا کر اس خوبرو شخص کو دیکھا جو کہ اس سے کچھ دور شان سے برجمان اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ امیمہ ایک نظر اسے دیکھتی پھر سے نظریں جھکا گئی تھی، البتہ اس کا کانپتا جسم نارمل ہوا تھا، نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اب کی دفعہ اس نے تھوڑی بلند آواز میں اعتماد سے جواب دیا، سب خیریت ہے؟ نروس بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ ایسی کیا وجہ تھی جس کا نتیجہ اتنا خطرناک نکلا؟ عمار فوراً سے فکر مند ہوتا در پہ سوال کو ہوا۔ اس وقت فقیہ اس کے ذہن و قلب سے محو ہو چکی تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف کچھ دیر قبل اپنے نکاح میں آنے والی اپنی شریک حیات کی۔ کچھ نجی معاملات کے باعث مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ امیمہ نے سنجیدگی سے مختصر الفاظوں میں اسے وجہ سے آگاہ کیا، جس پر وہ سرس بات میں ہلا گیا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو میں اتنا مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم دنیا کے سب سے مقدس رشتے میں بن چکے ہیں۔ بے شک ابھی صرف نکاح ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو آج ابھی اور اسے وقت سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم ایک دوسرے کو جاننے میں اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنے میں وقت درکار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ابھی سے ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنے کی کاوش کریں تاکہ ہم ایک بہترین ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایسے مثالی ساتھی بن جائیں جو بلا جھجک ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں، غم، دکھ، تکالیف اور خوف ہر چیز بانٹ سکیں۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ کیا آپ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ دیں گی؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ آپ اس رشتے پر رضامند ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم اس رشتے میں بندھ چکے ہیں اور میں نے الحمدللہ اپنی پوری دلی رضامندی سے آپ کو اپنے نکاح میں لیا۔ اس لیے اگر آپ بھی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی رضامندی کا اظہار کریں۔ ہم اپنا یہ خوبصورت رشتہ دوستی سے شروع کریں گے۔ عمار نرمی سے کہتا اپنے دائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی اس کے سامنے کر گیا، اور امیمہ نے دھیرے سے اپنا ڈرپ لگا مومی ہاتھ اس کی چوڑی کلائی پر رکھ کر اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ کوئی بھی نیک کام ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ میں اپنی یہ انگوٹھی بطور تحفہ آپ کو دائیں ہاتھ میں پہنانا چاہوں گا۔ یہ ہماری دوستی کی علامت ہے۔ کیا آپ مجھ سے یہ تحفہ قبول کرنا چاہیں گی؟ عمار کسی شہزادی کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ ہاں، وہ شہزادی ہی تو تھی، عمار یاسر کی شہزادی۔ وہ محبت میں ہارا ہوا شخص اپنا یہ خوبصورت رشتہ پورے خلوص سے نبھانے کا خواہش مند تھا۔ میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی ہے اور میرے خیال سے یہ انگوٹھی سائز میں بڑی ہے۔ آپ یہ مجھے دے دیں، میں اس میں دھاگا باندھ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پہن لوں گی۔ ویسے بھی انگوٹھی پہنانے کا حق شوہر کا ہوتا ہے، دوست کو نہیں۔ آپ مجھے شوہر بن کر کے نکاح کا تحفہ دے دیں تو میں تب بھی شاید آپ کے ہاتھوں سے نہیں پہن پاتی، کیونکہ میں مجبور ہوں۔ امیمہ نے اپنا ڈرپ لگا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے اسے آگاہ کیا، لڑکا اور لڑکی صرف وہی دوست بن سکتے ہیں جو میاں بیوی ہوں۔
हम मियाँ बीवी बनकर दोस्त बन गए, इस लिहाज से मैं आपको अंगूठी पहना सकता हूँ। आपके निकाह का तोहफा शोहर बनकर मुझ पर उधार है, और जुलत में हुए निकाह के बायस मैं तोहफा नहीं खरीद सका, जिसके लिए मैं माजरत खवा हूँ। और रही बात मजबूरी की, तो आपकी हर मजबूरी को आसानी में बदलना मेरा काम है। अमार अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसका एक सिरा अंगूठी के दायरे में बांधकर आराम से उसके ड्रिप लगे हाथ की चौथी उंगली में पहनाकर रुमाल का दूसरा हिस्सा उसकी कलाई में मजबूती से बांध किया था। जिस तरह उस रुमाल ने आपकी कलाई और अंगूठी को बांध रखा है ना, मैं दुआ करूंगा बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक हमारे कल्ब को मोहब्बत की मजबूत डोर से बांध दे, आमीन। अमार नरमी से उसका हाथ पकड़कर अंगूठी पर नजरें टिकाए दुआ को हुआ था। मोहब्बत के नाम पर उसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। क्या कुछ ना याद आया था उसे? सुमा में उमैमा ने भी मध्यम सी आवाज में आमीन कहा था। वो भी सच्चे दिल से अपना रिश्ता निभाना चाहती थी। वो जो माजी में खोने लगा था, अपनी शरीके हयात की मध्यम आवाज पर होश की दुनिया में लौटा था। ड्रिप खत्म हो गई, मैं उतार देता हूँ। और तो नहीं लगनी अब ड्रिप? अमार ड्रिप को खत्म होता देखकर उससे सवाल का हुआ, साथ ही वो निडल कैनोले से अलग करने लगा। नहीं, अब बस घर जाना है। अमार को अपने हाथ की तरफ मतवज्जा होता देख वो उसे आगाह करके, जिस पर वह सरस बात में हिलाता, अब कैनोला उतारने लगा। कि अंगूठी मेरे मरहूम दादा की है, वह मुझे अपना दोस्त कहते थे। दादी के इंतकाल के बाद बुढ़ापे में उनका दोस्त मैं ही था। दादी के इंतकाल के बाद उन्होंने अपनी ये अंगूठी दोस्ती की तरफ से बतौर तोहफा मुझे दी थी। पहले मैं उस अंगूठी में चेन डालकर गले में पहना करता था, लेकिन अब ये मेरी उंगली में पूरी आने लगी है, इसलिए अब मैं उंगली में पहनता हूँ। अब मैंने बहैसियत एक दोस्त आपको ये अंगूठी बतौर तोहफा दी है। अब आप चाहें तो उसे गले में पहन लें, या चाहे तो उंगली में पहन लें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस अंगूठी को हमेशा पहन कर रखें। अमार के नोले वाली जगह से निकलते खून पर रुई रखकर टेप लगाता उसे अपनी ख्वाहिश से आगाह कर रहा था। उंगली में पहनने के लिए उसमें बहुत सारा धागा लपेटना पड़ेगा, जिससे उस पर बने खूबसूरत नक्शो नगार छुप जाएंगे। मैं घर जाकर बारीक जंजीर डालकर उसे गले में पहन लूंगी। फिलहाल ये अंगूठी आपके रुमाल से मेरी कलाई में बंधी हुई रहेगी। उमैमा उसकी ख्वाहिश का एहतराम करती उसे मान बख्श गई थी। मुझे खुशी हुई आपने मेरा मान रखा। खैर, अब आप घर जाकर आराम करें, मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। अमार मुस्कुरा कर कहता अपनी नशीद से उठ खड़ा हुआ था। आपके पास मेरा नंबर है? उमैमा ने हैरानी से सवाल किया। आज के जदीद दौर में किसी का नंबर होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। निकाह के बाद उमैस भाई से नंबर लिया है आपका? अमार ने उसकी हैरानी दूर की थी। उसकी वजाहत पर उमैमा खजल सी होगी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अमार एक नजर अल्तफात उस पर डालकर कहता खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। उस एक मुलाकात ने दोनों के दिलों को एक दूसरे की तरफ से मुतमईन कर दिया था। लंदन, सुबह 11 बजे का वक्त था। सुबह से होती बर्फबारी के बायस सर्दी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। हर शय को बर्फ ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। स्याह पैंट पर सुरमई रंग की कॉलर वाली टी शर्ट में मलबूस एक पाँव सोफे पर रखे, दूसरे पाँव को लटकाए गोद में स्याह एप्पल का लैपटॉप रखे लाउंज के सिंगल सोफे पर बरजमान था। सामने ही सिंगल सोफे पर हफ्सा बेगम नाक पर ऐनक लगाए दोनों हाथों की मदद से ऊन का स्वेटर बुनने में मसरूफ थी। दाईं तरफ हमाद साहब हाथ में रिमोट पकड़े दीवार में सादा एलसीडी पर न्यूज़ देखने में महफ थे। ये क्या सारा दिन तो इस लैपटॉप में घुसा रहता है? इसके अलावा कोई काम नहीं है तेरे पास? इस लैपटॉप के चक्कर में चश्मा तो लगवा बैठा है। हफ्सा बेगम एक नज़र उसकी खूबसूरत आंखों पर पहरा देते फ्रेमलेस चश्मे पर चोट करती डांट रही थी, जो कि लैपटॉप में सर घुसाए न जाने क्या करने में मसरूफ था। आपके लाडले और इकलौते नवासे के कारनामे साफ कर रहा हूं, अम्मा जान। तंजील जल कर कहता अमार की पोल खोल गया था। कुछ देर कबल ही उसे अमार की मेल मसूल हुई थी, जिसमें उसने अपना तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का काम सौंपा था। ये क्या बकवास करे तो मेरे शरीफ बच्चे ने क्या किया है? हफ्सा बेगम फौरन से गिट्टे उनके गिट्टे अपनी गोद में रखती पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। हमाद साहब भी एलसीडी की आवाज़ बंद करते उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। तंजील, ये सामान ला दो। स्याह महमल के ब्रांडेड शलवार कमीज में मलबूस तंजीला बेगम सर पर सलीके से दुपट्टा टिकाए लाउंज में दाखिल होती उस बेजार इंसान से मुखातिब हुई थी। मम्मा, ड्राइवर से मंगवा लें, मैं अभी आपकी नंद के बेटे का गंद साफ करने में मसरूफ हूँ। तंजील ने उन्हें अपनी मसरूफियत की बाबत आगाह करते हुए साफ इनकार किया था। बता भी चुको अब, वह क्या है? अमार ने क्या किया है? हमाद साहब उसे घूरते हुए इस्तफसार करने लगे। ये देखें, ये हैं आपके लाडले नवासे की करतूत। किसी लड़की के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश करी है जनाब की, और अब मुझे कह रहे हैं ये तस्वीर सोशल मीडिया से हटा दूं ताकि उनके कारनामों से कोई वाकिफ ना हो सके। ये तो उन्हें मालूम नहीं
کہ جس سے انہوں نے رابطہ کیا ہے وہ میں ہوں، ان کے ماموں کا ذہین وارث تنزیل احمد۔ تنزیل محلے کی عورتوں کی طرح آگ لگا کر خود کی تعریف کرتا اپنا کالر درست کرنے لگا۔ ہائے اللہ، یہ کیا کرتا پھر ہے عمار؟ یہ تربیت کی ہے نرمین نے اس کی۔ ذرا فون لگا یاسر کو، ہم اس سے اس معاملے کی بابت استفسار کریں گے۔ ہمیں یاسر سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی اور اس قدر غافل ہے اپنی اولاد سے۔ حفصہ بیگم فوراً سے بیشتر جلال میں آئی تھی۔ تنزیل نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ رہنے دے امی، کیا پتا کوئی اور بات ہو، یہ تو یوں ہی فضول بولتے ہیں۔ یاسر بھائی اپنی اکلوتی اولاد سے غافل تو نہیں رہ سکتے، آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی ہیں؟ تنزیلہ بیگم تنزیل کا گھوٹتی حفصہ بیگم کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ نہیں بہو، تنزیل نے تو کچھ کہا ہی نہیں، غلطی تو اس ناہنچار کی ہے۔ ایک طرف فقیہ سے نکاح کرنے کے لیے مرے جا رہا تھا اور اب یہ گل کھلاتا پھرے۔ حماد صاحب بھی اپنی شریک حیات کی طرح مشتعل ہوئے تھے۔ ماحول کو گرم ہوتا دیکھ تنزیل اپنے پیروں میں چپل اڑستا لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں 9-2-11 ہوا تھا۔ تنزیلہ بیگم ان دونوں کو ٹھنڈا کرنے لگی تھی، جبکہ سامان کی لسٹ نوکرانی سے کہہ کر ڈرائیور کو بھجوا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آتا سیدھا بیڈ پر دراز ہوا تھا، لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھے خود اوندھے منہ بیڈ پر دراز ہوتا، پیر نیچے لٹکائے، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے، دوسرے ہاتھ سے مسلسل لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنے میں محو تھا۔ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کی گئی تصاویر کے علاوہ تمام تصاویر سوشل میڈیا سے ریموو ہو چکی ہیں، اور جس فیک اکاؤنٹ سے تصاویر شیئر کی گئی تھی اس کی تفصیلات بھی میں نکال چکا ہوں، لیکن وہ تفصیلات دینے سے قبل آپ کو میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروانے ہوں گے، ساتھ ہی میرے چند سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ تنزیل تیزی سے میل لکھتا عمار کو سینڈ کر گیا تھا۔ اب وہ جواب کے انتظار میں بیٹھا واٹس ایپ کھولے بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیا، اور آپ پوچھیں کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے۔ آپ کے سوالات میری نجی معاملات کے متعلق نہیں ہونے چاہیے، آپ کو اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے اور مجھے اپنے کام سے۔ چند منٹ بعد ہی ایک اسکرین شاٹ کے ساتھ کہ عمار کی میل اسے موصول ہوئی تھی، جسے پڑھ کے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جو آگ میں نے یہاں لگائی ہے اس سے بچ کر دکھانا عمار بھائی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا میل کا جواب لکھنے لگا۔ مجھے آپ کی نجی معاملات جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مسٹر، مجھے صرف اپنے متعلق آپ سے چند سوالات کرنے ہیں۔ آپ نے اتنے حساس کام کے لیے مجھ سے ہی رابطہ کیوں کیا؟ پاکستان میں بھی ہیکرز موجود ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ دوسرا، آپ مجھ تک کس کے ذریعے پہنچے ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تنزیل میل لکھ کر سینڈ کرتا پھر سے واٹس ایپ اسکرول کرنے لگا۔ میں نے پاکستان میں ہی ایک ہیکر سے رابطہ کیا تھا جس نے مجھے آپ سے رابطہ کرنے کو کہا۔ یہ ایک حساس معاملہ تھا کیونکہ میری بیوی کی تصاویر کوئی بھی ہیکر اپنے پاس رکھ کر مجھے بلیک میل کر سکتا تھا۔ مجھے اس ہیکر نے اس بات کی تسلی کروائی تھی کہ آپ کو صرف کام سے مطلب ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ کچھ دیر بعد ہی عمار کا پیغام اسے موصول ہوا تھا۔ اوہ بیوی، یعنی عمار بھائی نکاح کر چکے ہیں اس لڑکی سے؟ ویسے بھابھی تو پیاری ہے، معصوم سی، اب یہ خبر سب کو دینی چاہیے۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتا اس جعلی اکاؤنٹ کی تفصیلات عمار کو بھیج کر لیپ ٹاپ بند کر کے پاؤں میں چپل اڑستا عجلت میں گرتا پڑتا نیچے بھاگا تھا۔ اب اسے یہ خبر تڑکا لگا کر سب کچھ سنانی تھی۔ ہسپتال۔ عمار کے جانے کے بعد وہ راہداریاں عبور کرتے ہوئے داخلی حصہ عبور کرتا سرسبز لان کی طرف آیا تھا۔ سارے لان کو دھوپ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ قدرے کونے میں درخت کے نیچے سایہ دار سنگی بینچ دیکھ کر اس پر برجمان ہوتا اپنی جیب سے فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرتا موبائل کان سے لگا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں مرا ہوا ہے تم؟ تجھے پتا بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ کچھ دیر بعد مقابل کے فون اٹھاتے ہی تنویر سلام کرتا مقابل پر برس پڑا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہو کیا؟ اتنا برہم کیوں ہو رہا ہے؟ میں گھر پر ہی ہوں، تجھے معلوم تو ہے کہ کل صبح کی میری سعودیہ کی فلائٹ ہے، بس اسی کی تیاری کرو۔ دہیا نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے صفائی پیش کی۔ تجھے معلوم بھی ہے کل سے عمار ہسپتال میں داخل ہے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، تو اپنے نکاح کی خوشی میں اسے بھول گیا۔ حالانکہ تو جانتا ہے کہ بھابھی عمار کے منگیتر اور محبت رہ چکی ہیں، وہ کس قدر تکلیف میں ہے، تجھے احساس بھی ہے، تو ابھی سے ہم دوستوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ رخصتی کے بعد نہ جانے تیرا کیا ہوگا۔ تنویر اس کی صفائی سنتا اسے سناتا چلا گیا۔ کون سے ہسپتال میں ہے عمار؟ مجھے نہیں معلوم تھا، فقیہ کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی، صبح اسے لندن جانا تھا، اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر ابھی میں اپنی پیکنگ کرنے گھر آیا ہوں۔ مجھے سچ میں عمار کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی اور میں خود شرمندگی کے باعث اس سے ابھی ملنا نہیں چاہ رہا تھا۔ دہیا نے اسے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ دہیا، تو اور میں دونوں جانتے ہیں کہ جو ہوا اس میں کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی،
یہ سب قسمت کے کھیل تھے جس میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ان حالات میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا، جس کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے، وہ عمار ہے۔ جب تیرا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ کس بات کی شرمندگی؟ کیا عمار تیری بچپن کی محبت سے واقف نہیں تھا، یا تو عمار کی بھابھی سے محبت سے واقفیت نہیں رکھتا تھا؟ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ دہیا، تجھے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ عمار کو ہماری ضرورت ہے، اور میں تجھے آگاہ کر دوں کہ آج کچھ دیر قبل ہی عمار کا نکاح ہو چکا ہے۔ تنویر نے اس کی شرمندگی دور کرتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ سچ میں؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ خیر، میں ابھی آ رہا ہوں ہسپتال، مل کر باقی باتیں کرتے ہیں۔ دہیا خوشی سے کہتا فون بند کر گیا۔ تنویر نے فون بند کر کے گہری سانس خارج کی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ کسی بھی حالات میں اپنی دوستی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ دہیا اور عمار کے درمیان جھجک کا رشتہ قائم نہیں ہونے دے گا۔ وہ تینوں جیسے تھے ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ کچھ دیر بعد ہی سفید جینس پر اولیویا رنگ کی ٹی شرٹ پر سفید کوٹ میں ملبوس دہیا اجلت میں قدم اٹھاتا اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ تنویر نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ بلند کیا۔ دہیا اس کا بلند ہاتھ دیکھ کر اس کی سمت بڑھا۔ کہاں ہے عمار؟ مجھے اس سے ملنا ہے، اس کی طبیعت دریافت کرنے کے ساتھ نکاح کی مبارکباد دینی ہے۔ دہیا اس کے سر پر کھڑا عمار کی بابت استفسار کرنے لگا۔ وہ اندر اپنی بیوی سے ملاقات کریں، چل کینٹین میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ تنویر اسے آگاہ کر کے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوتا کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ دہیا بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ وہ دونوں قدرے کونے میں سادہ میز کے گرد رکھی کرسیوں پر برجمان ہوئے۔ ویسے اچانک عمار کا نکاح، سب خیریت تو تھی؟ دہیا نے بیرے کو ہاتھ سے اشارہ کر کے پاس بلاتے ہوئے تنویر سے استفسار کیا۔ بیرا ان کی میز پر آتا، ان کا آرڈر لیتا واپس چلا گیا۔ کیا تو نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی عمار کی تصاویر نہیں دیکھی؟ تنویر نے اس کی لا علمی پر حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کون سی تصاویر؟ میں نے بتایا تو ہے تجھے کہ میں کل سے مصروف رہا ہوں، موبائل بھی بس تیری کال پر اٹھایا، مجھے وقت ہی نہیں ملا کسی بھی چیز کی خیر گیری کرنے کا۔ دہیا نے پھر سے اسے صفائی پیش کی۔ تنویر اس کی بات سن کر اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس میں سے عمار کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ کب ہوا یہ؟ کس نے کیا ہے یہ؟ کیا یہی ہے وہ لڑکی جس سے عمار کا نکاح ہوا ہے؟ دہیا ایک نظر تصویر کو دیکھتا حیرانی اور پریشانی کے سبب پے در پہ سوال کر گیا۔ یہ کل رات کسی نے جعلی اکاؤنٹ سے عمار کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں۔ یہ لڑکی کسی مڈل کلاس عزت دار گھرانے کی پردہ دار لڑکی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ تصاویر کس نے وائرل کی ہیں، لیکن ان تصاویر سے یہ بات واضح ہے کہ اس شخص نے ایک تیر سے دو نشانے لیے ہیں۔ ان تصاویر کے ذریعے اس نے عمار اور بھابھی دونوں کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے، اور وہ اپنی اس چال میں کافی حد تک کامیابی ہوا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں، کیونکہ یاسر انکل نے فہم فراز سے کام لیتے ہوئے عمار کا اس لڑکی سے نکاح کروا دیا، جس سے کافی حد تک بات دب جائے گی اور معاملات سنبھال جائیں گے۔ تنویر نے اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ دہیا شدہ سا اسے سن رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسا ہے تو؟ ابھی دہیا کچھ کہتا اس سے قبل ہی عمار نے سلام کرتے ہوئے دہیا سے اس کا حال دریافت کیا۔ دہیا اس کی آواز پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بالکل ٹھیک، تو سنا کیسی طبیعت ہے؟ دہیا اپنی نشست سے اٹھ کر اسے بغل گیر ہوتا اس کی ناساز طبیعت کے باعث استفسار کرنے لگا۔ بیرے کو وہ پہلے ہی اپنا آرڈر دے چکا تھا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا خاص کرم ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ پاک کی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ کل اگر میں بیمار ہو کر ہسپتال نہیں پہنچتا تو آج میرا نکاح کیسے ہوتا؟ عمار مسکرا کر کہتا کرسی پر برجمان ہوا۔ دہیا بھی اپنی نشست سنبھال گیا۔ کیسی رہی بھابھی سے پہلی ملاقات؟ تنویر نے شوخی سے استفسار کیا۔ تو کیا کرے گا جان کر، تو ابھی سنگل بچہ ہے نا دہیا؟ عمار نے تنویر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر کہکا لگاتے ہوئے دہیا کو مخاطب کیا۔ بالکل، ابھی یہ بچہ ہے، ہم ٹھہرے نکاح شدہ لوگ، اور یہ بھائی صاحب شدید سنگل۔ دہیا نے بھی تنویر کو تپانے میں عمار کا ساتھ دیا۔ بس رہنے دو، جانتا ہوں کس طرح نکاح شدہ ہوئے ہو تم لوگ، دیکھنا میں بھی بہت جلد تمہاری فہرست میں شامل ہو جاؤں گا۔ تنویر نے منہ بسوڑتے ہوئے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ بیرا ان کی میز پر کھانا چلنے لگا۔ بیرے کو آتا دیکھ وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ عمار، میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، مجھے حالات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ بیرے کے جانے کے بعد دہیا سنجیدگی سے عمار سے مخاطب ہوا۔ ایک بہت سا تھا جو اسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی ضمیر کی عدالت میں مجرم ٹھہرا رہا تھا۔ کس بات کی معذرت دہیا؟ تیرا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، اصل مجرم تو میں ہوں۔ عین وقت پر نکاح سے تو میں نے انکار کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر نکاح نہ ہوا تو کتنی بڑی بدنامی کا داغ فقیہ کے سفید دامن پر چسپاں ہو جائے گا۔ تو نے تو ایک اچھا دوست ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے میرے جرم پر پردہ ڈالا ہے، تو کس بات کی معذرت کر رہا ہے؟ عمار لبوں پر تلخ مسکراہٹ سے جائے افسردگی سے کہتا اس کی ضمیر پر رکھا بوجھ ہلکا کر گیا۔
دہیا نے بے ساختہ ایک پرسکون سانس ہوا میں خارج کی۔ ایسی بات نہیں ہے عمار، مجرم تو بھی نہیں ہے، ہم دونوں حالات کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اپنے نصیب سے کیسے ملتے؟ ہمیں وہی ملا جو ہمارے نصیب میں لکھا گیا تھا، اور ہمیں یہی ملنا تھا۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہو کر اپنی زندگی خوشگوار گزارے۔ دہیا کو عمار کی بات ناگوار گزری تھی، جس پر وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ میں اپنے کرتوت نصیب پر نہیں تھوپ سکتا دہیا، مجھے معلوم تھا کہ میری والدہ کبھی بھی فقیہہ کو قبول نہیں کریں گی۔ میں یہ سب جانتے ہوئے بھی فقیہہ کو نکاح کے لیے راضی کرنے پر بضد تھا، اور میں اپنی کوشش میں کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس بات کی تسلی تھی کہ نکاح کے بعد میری خاطر ماما فقیہہ کو قبول کر لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نکاح سے ایک دن قبل ہی اپنی والدہ کے دل میں پنپتے زہر کو جانتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہ قدم اٹھا سکوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے قدم پیچھے لیے، لیکن میرے اس قدم سے فقیہہ کی عزت و کردار پر داغ لگ سکتا تھا۔ میں شکر گزار ہوں اللہ پاک کے بعد تیرا کہ تو نے سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالیا۔ عمار نے مقابل کو اپنی کوتاہیوں سے آگاہ کیا۔ دہیا نے ہمدرد نظروں سے اپنے جگری یار کو دیکھا تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہوا تھا، سب سے زیادہ تکالیف اسی نے اٹھائی تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، جو نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب اپنی آگے کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک تم دونوں کو اپنی ازدواجی زندگی میں اپنے اپنے ہم سفر کے سنگ خوش رکھے، آمین۔ تنویر نے انہیں سنجیدہ ہوتا دیکھ باتوں کو مختصر لفظوں میں سمیٹا تھا۔ ہاں بھائی، اب کوارے لوگ بھی ہمیں بوڑھوں کی طرح دعائیں دیں گے۔ عمار نے شرارت سے تنویر کی ٹانگ کھینچی۔ دہیا بھی مسکرایا تھا۔ دعائیں کیا صرف بوڑھے لوگ دیا کرتے ہیں؟ مطلب حد ہی ہوگی۔ نکاح کیا ہو گیا، تم دونوں نے تو ایک الگ پارٹی بنا کر مجھے علیحدہ کر دیا۔ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، جس پر تم دونوں کا یہ حال ہے۔ جب رخصتی ہو جائے گی تب کیا ہوگا مجھ معصوم کا؟ تنویر نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے پپھا کی طرح تانے دیتے ہوئے دہائی دی۔ عمار اور دہیا اس کی دہائیوں پر کہکا لگا گیا۔ تنویر نے ان کی حرکت پر ناگواری کے سبب منہ بسورا۔ اچھا بس، اب روٹھے ہوئے بچے کی ماں نے منہ بنا کر نہ بیٹھ، یہ بل تو پے کرے گا۔ دہیا نے اس کو روٹتا دیکھ بیرے کو لایا ہوا بل اس کی طرف پڑھا۔ اور میں کس خوشی میں بل بھروں گا؟ نکاح تم دونوں کا ہوا ہے، میرا نہیں۔ تنویر نے جل کر کہتے ہوئے بل پرے کیا۔ تیرے شدید سنگل ہونے کی خوشی میں۔ عمار نے ایک دفعہ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکا لگایا تو دہیا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تنویر ان دونوں کو ہنستا دیکھ خود بھی ہنس دیا۔ ان کی ہنسی کی آوازیں کینٹین میں گونجنے لگی۔